بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ آزادی کی خاطر موت کو گلے لگانے والا مرد مومن مرد قلندر۔ یہ بات ہے 1931 کی، جس میں ایک مرد مومن کو سرعام پھانسی دی جاتی ہے۔ تقریباً 20,000 افراد نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کس طرح کس شان سے ایک مرد مجاہد پھانسی گاڑ پر آیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ اٹلی کے خلاف لیبیا کی آزادی کی جنگ لڑنا۔ اس مرد مجاہد کا نام عمر مختیار ہے۔ سامعین کرام، تاریخ پر نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد خلافت کے دور میں ہونے والی جنگیں، جس میں ایک لشکر دوسرے لشکر سے لڑتا تھا، اور اس کے بعد نظر ڈالی جائے تو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنے لشکر اور اپنی فوج کے ساتھ دوسرے حملہ آور یا دوسری فوج سے لڑے۔ لیکن سامعین کرام، تاریخ میں کچھ ایسے کردار بھی ہیں جو تنہا دشمن کے ساتھ لڑے ہیں، جن میں ایک نام عمر مختیار کا ہے، اور اسی طرح کا ایک اور کردار ایک ترک جرنیل فخری پاشا کا بھی ہے کہ جو تنہا روضہ رسول اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مأمور رہا اور تنہا کئی دن تک روضہ رسول کی خدمت پر کامیاب رہا۔ ان کے متعلق اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چند دن پہلے میں نے ان پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اسی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس مرد مجاہد کی ویڈیو، فخری پاشا کی ویڈیو بھی مل جائے گی۔ سامعین کرام، عمر مختیار کی زندگی کے آخری لمحات اس مصرعے کی تفسیر ہیں کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اس مجاہد آزادی کی گرفتاری بھی خود ایک تاریخی موقع تھا، ایک تاریخی واقعہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیبیا کا یہ مجاہد آزادی کی کس طرح دشمن کے لیے ایک باعث ازر اور ناقابل شکست بنا رہا، کیونکہ اطالوی فوجیوں اور آفیسروں نے عمر مختیار کو گرفتار کرنے کے بعد فخریہ انداز میں ان کے ساتھ تصویریں بنائیں اور اپنے اس کارنامے کو تاریخ کے اوراق میں لکھوا لیا۔ لیکن وہ ایسے بدقسمت تھے کہ شاید ہی آج انہیں کوئی یاد کرتا ہو، لیکن دوسری طرف عمر مختیار آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ لیبیا شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے جس پر 1911 عیسوی میں اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا۔ عمر مختیار کی قیادت میں وہاں جنگ آزادی لڑی گئی۔ 20 برس تک عمر مختیار اور ان کے چند ساتھی مختلف محاذوں پر دشمن کا خون و خاک میں نہلاتے رہے۔ سامعین کرام، 20 اگست 1858 عیسوی کو عمر مختیار نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔
ان کا پورا نام عمر المختار محمد بن فرحات تھا۔ کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا اور یوں انہوں نے اپنی ابتدائی ایام غربت اور افلاس میں گزارے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے عمر مختار مسجد جاتے رہے اور بعد میں ایک جامعہ میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ عمر مختار قرآن پاک کے عالم اور امام بن گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے معاشرتی ڈھانچے کے بارے میں اور حالات سے آگاہی حاصل کی۔ ان کے سماجی شعور اور سیاسی بصیرت کے باعث انہیں قبائل تنازعات نمٹانے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ بعد ازاں وہ جگبوب میں سنیاسی تحریک سے وابستہ رہے۔ اکتوبر 1911 عیسوی میں جب اٹلی اور عثمانی سلطنت کی آپس میں جنگ ہوئی تو اسی دوران اٹلی کی بحریہ بیڑے لیبیا کے ساحلوں تک پہنچ گئے۔ اٹلی کے امیر البحر یعنی کہ ان کے بحری فوج کے لیونگ فیروویلے نے جو کہ ترکی کے تھے، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ علاقے اٹلی کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے ترک حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ علاقے اٹلی کے حوالے کر دیں ورنہ طبرلس اور بن غازیہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو سامنے کریں اس پر ترکوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اٹلی نے ان شہروں پر 3 دن تک بمباری کی اور اعلان کیا کہ طرابلس کے لوگ اٹلی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اٹلی کی فوجوں اور لیبیا کی جماعتوں کے مابین مسلح لڑائیاں شروع ہو گئی۔ عمر مختار صحرائی علاقوں سے خوب واقف تھے اور جنگ کے رمز اور جغرافی امور کی بھی سوچ بوجھ رکھتے تھے۔ انہیں صحرائی جنگ میں مہارت حاصل تھی اور اٹلی کی فوج کے لیے وہ ایک بڑی مشکل اور رکاوٹ بن گئے۔ عمر مختار نے اپنے چھوٹے گروپوں کے ذریعے اٹلی کی فوج پر کامیاب حملے کیے۔ ان کے جانثاروں نے بڑی مہارت سے حریفوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ عمر مختار کے ساتھی رات کے وقت ان فوجیوں کی چھاؤنیوں پر ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرتے اور پھر چھپ جاتے، اور انہوں نے اس طرح گریلا جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ تمام حربے استعمال کیے انہوں نے جو دشمن کی فوج کو زبردست نقصان پہنچا رہے تھے۔ عمر مختار کو ستمبر میں ایک حملے کے بعد زخمی حالت میں دشمن نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت اٹلی میں میسولینی کی حکومت تھی۔ لیبیا کے اس مجاہد پر اٹلی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ عمر مختار کو پھانسی کے بعد اٹلی کی امید اور توقعات کے برعکس مزاحمت کی تحریک کی شدت آ گئی مزید اس کی تحریک میں، اور 1951 عیسوی میں لیبیا کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ تھے وہ مسلمانوں کے اکابر۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، عمر مختار کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ مزید انشاءاللہ کچھ ان کے گریلا جنگوں کے متعلق بھی شیئر کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ عمر مختار ہیں کہ ان کی زندگی پر ایک فلم بنی ہے جس کا نام ہے دی لائن آف دا ڈیزرٹ، یعنی کہ صحرا کا شیر، اور یہ واقعی صحرا کا شیر تھا۔
اس کے متعلق مختلف واقعات انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ہم شیئر کریں گے کچھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔